وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ہمارے ہاں جو جماعت کی نماز ہوتی ہے یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں ان کے یہاں جماعت سے نماز نہیں تھی، تنہا تنہا سب نماز پڑھتے تھے۔ ایک بات تو یہ، اور یہودیوں کے یہاں تھا کہ ان کے یہاں نماز جو تھی بغیر رکوع کی تھی، رکوع والی نماز نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا واقعی الصلاۃ، تمہیں نماز پڑھنی ہے اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی طرح نماز پڑھو، اس امت میں داخل ہو کر جماعت سے نماز پڑھو اور رکوع والی نماز پڑھو۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، اور تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب یعنی قرآن کریم، اور تم سب سے پہلے اس کے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کے عوض میں ثمن قلیل تھوڑی قیمت نہ لو اور تم مجھ سے ڈرو۔ یہ پہلی آیات میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم حق و باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ دیکھیں، حق مٹنے کی دو صورت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ حق کو بیان ہی نہ کیا جائے، حق کو بتایا ہی نہ جائے، تو جو نئی نسل ہے وہ جانے گی کیسے کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے حق کے مٹنے کی، اور دوسری شکل یہ ہے کہ حق کے ساتھ کچھ ملا دیا جائے، کچھ گھٹا دیا جائے، کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، کچھ گھٹا دیا۔ تو خلط ملط کرنے سے بھی حق کا جو حلیہ ہوتا ہے، حق کی جو شکل ہوتی ہے اور حق کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور اس سے حق مٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے علماء نے بدعات کے سلسلے میں خوب تردید فرمائی ہے اور کتابیں لکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، ہر بدعتی سے اللہ تعالیٰ توبہ کو چھین لیتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، انسان کوئی گناہ کر رہا ہے، جیسے شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، یا کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، وہ مسلمان جو بھی ہے اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کو بتایا جائے تو سمجھے گا کہ ہاں یہ بھائی گناہ ہے، قرآن و سنت نے منع ہے۔ لیکن جو بدعت ہے، جو خرافات ہے، تو آدمی جب انسان کرتا ہے تو اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ اچھا، ابھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز، تو ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اب اس سے ہم توبہ کریں گے کہ ہم نماز سے توبہ کرتے ہیں؟ کوئی مسلمان، کوئی نمازی توبہ نہیں کرے گا، وہ سمجھتا ہے کہ عبادت ہے۔ تو جو بدعت انسان کر رہا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ اس میں ثواب ہے، جب ثواب ہے تو پھر توبہ کیوں کرے؟ تو علماء نے لکھا ہے 100 بڑے بڑے گناہ ایک طرف اور ایک بدعت ایک طرف، بدعت کا وبال زیادہ ہے 100 گناہ سے، کبیرہ گناہ سے زیادہ ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی یہ چیز ہے۔ تو حق ایک مٹنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ دین کا نقشہ جو بگڑتا ہے وہ ہے دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر دینا، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو جانا، دنیاوی چیزوں میں نہیں۔ اب حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہ ٹرین کا زمانہ نہیں تھا، یہ بس کا زمانہ نہیں تھا، ہمارے ہاں جو ترقی یافتہ زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ لیکن دین کی جو چیزیں ہیں، جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے، اس زمانے میں سبب موجود تھا لیکن انہوں نے کیا نہیں، اور پھر ہم کر رہے ہیں، تو اسی کا نام بدعت ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا انتقال بھی ہوتا تھا، جنازہ بھی ہوتا تھا، آپ علیہ السلام جنازے کی نماز پڑھاتے بھی تھے،
جنازے میں شریک بھی ہوتے تھے، چلتے بھی تھے، آپ قبر میں بھی اترے ہیں رکھنے کے لیے، تو یہ کام ہوتا تھا اور صحابہ بھی کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں یہ ہے کہ جنازے میں جو لوگ ساتھ چلتے تھے سب خاموشی کے ساتھ چلتے تھے، کوئی آدمی کچھ نہیں پڑھتا تھا، سمجھ کے بعد اب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں یہ ہو گیا، اب نماز جنازہ کے بعد ہم لوگ کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، یا کوئی آدمی ذکر کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ اب سوچیں، کلمہ پڑھنا ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ ایسا ثواب کا کام ہے کہ اس سے انسان مسلمان ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے جنت میں جائے گا، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سے اور آپ سے زیادہ جانکار رسول اللہ تھے، ان کو زیادہ علم تھا، اور آپ کے سچے عاشق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، وہ تو جنازے کے پیچھے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ روایت سامنے موجود ہے، اللہ کے نبی نے منع بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 جگہوں پر خاموشی کو پسند فرماتے ہیں، اس میں سے ایک جنازے کے پیچھے بھی ہے۔ روایت اس طرح کی موجود ہے۔ پھر روایات کے پیش نظر جو فقہائے کرام ہیں، فقہائے کرام نے لکھا، جیسے فتاویٰ ہندی عالمگیری ہے، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کروائی، فتاویٰ سراجیہ ہے، اور علامہ ابن نجیم مصری کے البحر الرائق ہے، یہ سب فتاویٰ کی معتبر کتاب ہے۔ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنازے کے پیچھے زور سے کلمہ پڑھ رہا ہو، یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، یا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو یہ بدعت ہے، مکروہ ہے، اور علامہ ابن نجیم مصری کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب ہے۔ اب سوچیں کیوں؟ اس وجہ سے انہوں نے یہ بات لکھی کہ رسول اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کام نہیں کرتے تھے، دین کا کام ہے نا کلمہ پڑھنا، تو یہ کرتے نہیں تھے، ہم اور آپ لوگ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم یوں سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمیں رسول اللہ سے زیادہ علم ہے، یا ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عمل کرنے والے ہو گئے، تو یہ دعویٰ ہے ایک طرح سے، تو اتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے جو ہے فقہائے کرام نے منع کیا۔ تو حق کے مٹنے کی ایک صورت یہ ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، جہاں پر بہت ساری چیزیں ایجاد ہو گئی، تو علماء کرام بھی ایسے رہے، ہر دور میں رہے، جنہوں نے حق بات کو لوگوں کو پہنچایا اور بتایا ہے، اور یہ بتاتے رہیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے عربی زبان میں، اس کا نام ہے الصواعق المحرقہ، زیادہ تر تو شیعوں کی رد میں انہوں نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، جس زمانے میں بدعات و خرافات عام ہو جائیں، لوگ گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہوں، ایسے وقت میں علماء پر فرض ہے کہ دین کی صحیح تعبیر، صحیح تشریح لوگوں کے سامنے بیان کریں، اگر وہ بیان نہیں کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق بات کو چھپاؤ نہیں۔ یہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ حق بات کو چھپا دیا کرتے تھے۔ خود نبی علیہ السلام کے زمانے میں تورات میں آپ علیہ السلام کی صفات بیان کی گئی تھی، جس سے تورات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے نبی القبلتین ہوں گے، 2 قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے۔ 16-17 مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے۔ اس کے بعد ایک دن ایک مسجد میں آپ غالباً مسجد قباء ہے، وہاں نماز پڑھا رہے تھے کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 2 رکعت نماز پڑھائی تھی ظہر کی، اور آپ کا رخ جو ہے پھیر دیا کہاں؟ مسجد حرام کی طرف، تو قبلہ بدل گیا، 2 رکعت پڑھی آپ نے اس طرف مسجد اقصیٰ کی طرف، اور 2 رکعت نماز پڑھی یہاں۔ یہ نبی القبلتین ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا قبلہ کیوں بدل دیا، اور پہلے آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف 16-17 مہینے کیوں پڑھنے دیا؟ اس لیے پڑھنے دیا اور اس لیے بدل دیا کہ پہلی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی تھی کہ آپ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بدلتے نہیں، تو یہودی لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ نبی نہیں ہے، ہمارے یہاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ تو یہ صاف صاف نشانی موجود ہوتی تھی، لیکن یہ چھپاتے تھے، بیان اسے کرتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ہمارے یہاں جو جماعت کی نماز ہوتی ہے یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں ان کے یہاں جماعت سے نماز نہیں تھی، تنہا تنہا سب نماز پڑھتے تھے۔ ایک بات تو یہ، اور یہودیوں کے یہاں تھا کہ ان کے یہاں نماز جو تھی بغیر رکوع کی تھی، رکوع والی نماز نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا واقیموا الصلاۃ، تمہیں نماز پڑھنی ہے اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی طرح نماز پڑھو، اس امت میں داخل ہو کر جماعت سے نماز پڑھو اور رکوع والی نماز پڑھو۔ یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ بعض یہودی لوگ یہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے یہ دیکھو دین اسلام اچھا دین ہے، صحیح دین ہے، لیکن خود مسلمان نہیں ہوتے تھے،
اللہ نے کہا کہ اچھا تم تو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہو. تو یہ اللہ نے سے بتایا ہے کہ جو بیان کرنے والا ہو، جو بتانے والا ہو، اسے چاہیے کہ خود بھی عمل کرے. یہ بات اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. بیان کرنے والا جتنا عمل کرے گا اس کی باتوں میں اتنی تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے. یہ ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ دعا فرمائیں کہ میں عمل کروں تاکہ آپ کو بھی زیادہ فائدہ ہو. ایک بات اس میں ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کو بولنے کا بھی حق نہیں ہے، اس کو صحیح بات بتانے کا بھی حق نہیں. ایسا نہیں ہے. دو بات ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ احکام پر عمل کرنا، اور ایک ہے کہ احکام کو بتانا. اگر کوئی آدمی احکام پہ عمل کر رہا ہے اور بتا رہا ہے تو دونوں کو ثواب مل رہا ہے. کوئی آدمی صرف احکام پہ عمل کر رہا ہے تو اس کو احکام پہ عمل کرنے کا ثواب ملا، بتانے کا ثواب نہیں ملا. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے مراقبہ کر رہے ہیں، اپنے ذکر کر رہے ہیں، اپنے اللہ اللہ کر رہے ہیں، دوسروں سے مطلب نہیں رکھتے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے تو عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو صحیح بات بتا رہے ہیں. تو صحیح بات بتانے کا ان کو ثواب تو ملے گا، اور نہیں کر رہے ہیں تو ان کو گناہ الگ ہوگا نہیں کرنے کا، لیکن بتانے کا ثواب ضرور ہوگا. ہمارے یہاں ایک بات اور پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر عام لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ ہمارے محلے کے امام یا علماء ایسے ہوں کہ وہ رات دن مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ ہی کرتے رہیں، تسبیح لے لیں، قرآن لے لیں، اور اس کے بعد رات دن وہ ہے تلاوت میں مشغول رہیں. مطلب لوگوں کا جو رجحان بتا رہا ہوں. حالانکہ یہ بات مشرکین بھی کہا کرتے تھے، یہ لوگ کفار بھی کہا کرتے تھے. یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے نقل کیا، وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. بھائی کیسا رسول ہے؟ یہ تو کھاتا پیتا بھی ہے، بازار میں گھومتا بھی ہے، یہ کوئی رسول ہے؟ مطلب ان کا کہنا تھا گھر میں بیٹھے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں تو ہم مان لیں ان کو رسول. اللہ نے تردید فرمائی. ان کی ضروریاتی زندگی ہے، ان کے ساتھ بیوی ہے، بچہ ہے، ان کو ضرورت ہے، جانا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا. ایک کوتاہی اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، اگر محلے والے یہ ذمہ داری لے لیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کو صرف اللہ اللہ ہی کرنا ہے، باقی سب کام آپ تو ہم کر دیں گے، تو ہم جیسے لوگ تو کہیں گے بڑی اچھی بات ہے بھائی، 24 گھنٹے ہم مسجد میں پڑے رہیں گے. یہ بات بتا رہا ہوں. اور یہ بات اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں کوتاہی ہو رہی ہے. ہمارے معاشرے میں کوتاہی ہو رہی ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا امام قابل ہو، ہمارے عالم اچھے ہوں، لیکن ان کا انتظام صحیح نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قابلیت میں فرق ہوتا ہے اور کمی آتی ہے. کیا انتظام صحیح نہیں ہوتا؟ انتظام صحیح اس لیے نہیں ہوتا ہے ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہے. اب ان کی تنخواہ ہوتی ہے 7,000 8,000 10,000. اب 10,000 میں کیا ہوتا ہے؟ 50,000 لوگ کما رہے ہیں، پریشان رہ رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے. تو اب ان کی تنخواہ کم ہوتی ہے تو بیچارے ٹیوشن پڑھانے نکلیں گے، بیچارے کچھ کام دھندے میں جائیں گے، کچھ تعویذ دعا کرنے لگیں گے. تو معاش کا مسئلہ ہوتا ہے، بیوی بچے کا مسئلہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ جاتے ہیں. اگر محلے کے ذمہ دار لوگ، محلے کے لوگ یہ طے کر لیں امام سے آپ کو تنخواہ ہم پوری دیں گے، اور ہمارے مسجد کے امام اچھے ہوں، آپ رات دن مطالعہ کریں، پڑھیں، اللہ اللہ کریں، اور آپ خود علم پھیلائیں، پورے محلے کی ذمہ داری آپ لیں. ہم آپ کی دنیا کی ذمہ داری لیتے ہیں، آپ ہمارے دین کی ذمہ داری لے لیں. پھر آپ دیکھیں پھر امام صاحب اچھے ہو جائیں گے. ہمارے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے شیخ الحدیث تھے ہمارے، وہ میں نے بخاری پڑھی ان سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے مدرسے کے طلبہ جو ہوتے ہیں 3 طرح کے طلبہ ہوتے ہیں. ایک اعلیٰ ذہن کے ہوتے ہیں، بہت ذہین، تیز ترار ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، فوراً ان کو بات یاد ہو جاتی ہے. اور ایک متوسط میڈیم ہوتے ہیں، اور ایک نچلے درجے کے ہوتے ہیں جن کے صحیح سے سبق بھی یاد نہیں ہوتا. تو جو اعلیٰ قسم کے بچے ہوتے ہیں ذہین، ان کے ذہن میں پہلے یہ رہتا ہے پڑھنے کے بعد مدرسے مسجد میں جائیں گے تو 8-10 ہزار ملے گا تو ضروریات پوری نہیں ہوگی. وہ فارغ ہوتے ہی بزنس دھندا میں جاتے ہیں، سعودیہ جائیں گے، امریکہ جانے کی سوچیں گے اور چلے جاتے ہیں. تو جو اعلیٰ تعلیم یافتہ جو ذہین لوگ تھے، پڑھنے والے جنہوں نے علم حاصل کیا تھا، وہ تو چلے گئے دوسری طرف. اب متوسط درجے کے لوگوں کے وہ عربی پڑھانے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ رہ گئے جو امامت مؤذن وغیرہ میں لگ گئے. تو جو امت کا فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ ہو نہیں پاتا. اور میں یہ سچی بات بتا رہا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. بہرحال جیسے بھی حالات کے اعتبار سے جو بھی علماء کام کر رہے ہیں، بشرطے کہ صحیح کام کر رہے ہوں، حق بات بتا رہے ہوں. اس زمانے کے لحاظ سے جیسے علماء جو بھی ہوں وہ غنیمت ہے، سمجھے گی؟ زمانے کے لحاظ سے اللہ کام لیتا رہے گا اور کام کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے. ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ کہے بیماری آ جائے تو کہے کہ بھائی اس زمانے کا ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، ہم نہیں دکھائیں گے، ہمارے لیے تو بقرات آنا چاہیے، سقرات آنا چاہیے، حکیم جالیموس ہونا چاہیے، حکیم اجمل خان ہونا چاہیے، وہی ہوگا تو ہم دکھائیں گے. کوئی مانتا ہے اس کو؟ ابھی ضرورت پڑی تو ابھی کو ڈاکٹروں کے پاس جائے گا. تو اس زمانے میں جو ضروریات ہے تو وہ اس زمانے کے علماء پوری کر رہے ہیں. سمجھنے بات، میرے خیال میں بات آ رہی ہوگی. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو، جانتے ہو سب کچھ، لیکن لوگوں کو بتاتے ہو، خود عمل نہیں کرتا. فَلَا تَعْقِلُونَ، اتنی موٹی سی بات سمجھتے ہیں نہیں. آگے ایک آیت کریمہ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تم مدد مانگو نماز کے ذریعے.
یہ نہیں کہا نماز سے، نماز سے کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا، اور نماز کے ذریعے کا مطلب نماز پڑھو اور مدد مانگیے کس سے؟ اللہ سے۔ نماز ذریعہ اور سبب ہے، مدد مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر کے ذریعے، صبر کرنے سے مدد ملتی ہے۔ جیسے کسی آدمی کو کوئی مصیبت آئی اور واویلا کرے گا، شور شرابہ کرے گا، روئے دھوئے گا، تو اس سے اس کا صبر کا بندھن ٹوٹتا اور پریشان ہوتا ہے، لیکن صبر کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کا فیصلہ تھا تو ہمیں ماننا ہے، تو اس سے انسان کو تقویت مل جاتی ہے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بلا شبہ نماز بہت بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ نماز ہے بہت، وقت لگتا کم ہے لیکن ہے بہت مشکل چیز، لیکن جو خشوع خضوع رکھنے والے، عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ تو 12 بج جائے، اگر سفر سے بھی آئیں گے تو جب تک نماز نہیں پڑھیں گے ان کو نیند نہیں آئے گی، فوراً نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سوئیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں خاشعین کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ لوگ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جن کو یقین ہے کہ رب کے یہاں کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، یہ لوگ خاشعین ہیں، یہ ان کو ڈر ہے، یہ نماز خود بخود پڑھیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔